جب
پارہ نمبر ہے 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ رسول اور نبی کے آنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ ایسے ہی ہم نے بھیجا تم میں سے ایک رسول۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیج دیا تو رسول کرتا کیا ہے؟ فرماتا ہے یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتوں کو تم پر وہ تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے، وَالْحِکمَةَ، اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نبی اور رسول کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی آدم کو، انسان کو وہ نبی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، اللہ کی نشانیاں دکھائے، جن نشانیوں کی وجہ سے انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا معبود، ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر کتاب اور حکمت کا علم سکھاتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو انسان نہیں جان رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی وہ علم سکھاتا ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو اتنے انبیاء علیہ السلام، اتنے رسول اعظام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی نے راکٹ بنانے کا طریقہ نہیں بتایا، کسی نے ہوائی جہاز بنانے کا طریقہ نہیں بتایا۔ جو آج کل کی ایجادات ہو رہی ہیں ان کے مطابق بنانے کا کوئی انداز، کوئی طریقہ، کوئی کچھ نہیں سکھایا۔ تو جب نبی وہ علم سکھاتے ہیں جو لوگ نہیں جان رہے ہوتے، تو انبیاء کے زمانے میں لوگوں کے دل میں، لوگوں کے ذہن میں راکٹ کا تصور ہی نہیں تھا، ہوائی جہاز اور یہ نئی نئی ایجادات کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ہوا میں اڑوں گا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں گا اور کروڑوں میل دور شخص سے میں بات کر لوں گا یا ویڈیو کالنگ کر لوں گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ مشین کے ذریعے میں جان لوں گا۔ کسی کے ذہن میں خیال تھا؟ نہیں تھا۔ تو جب انبیاء اور رسول ایسا علم سکھاتے ہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، تو ان کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا، تو انبیاء ان علوم کو اور ان چیزوں کے علم کو اپنی امت کو کیوں نہیں بتایا اور کیوں نہیں سکھایا؟ سامنے سے مخالفین کی جانب سے یہ اعتراض ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے اس کا بھی جواب سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھا، اب ہم آ رہے ہیں اس جانب کی اللہ نے انبیاء کو، رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کی آیات تلاوت کریں۔ آیت مانے ہوتا ہے نشانی، اللہ کی نشانی سنائیں، اللہ کی نشانی بتائیں۔ تو نبی کے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، پہچان حاصل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ 360 بتوں کے سامنے اپنی پیشانی جھکائے، جب دل بھر جائے تو دوسرے کے سامنے، دوسرے سے دل بھر جائے تو تیسرے کے سامنے۔ ایسا نہ ہو، اس کو ایک ایسا رب مل جائے، ایک ایسا معبود مل جائے کہ بندے کا دل اس سے بھرے ہی نہ، جتنی اس کی عبادت کرے، جتنی قربت حاصل کرے اور جتنی اس کی عبادت اور ریاضت میں اس کے
کے دن گزرتے جائیں اس کے دل میں اپنے رب کی محبت الفت چاہت لگاؤ اتنی بڑھتی رہے، ایسا معبود بندوں کو بتایا جائے۔ تو نبی ایسے معبود کی نشاندہی کرنے اور ایسے معبود کو بتانے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری حکمت، جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو خبر نہیں ہوتی ہے اور وہ ابلیس شیطان کے بہکائے میں آ کر اپنی آخرت برباد کرنے لگتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، بدکاری کرنے لگتا ہے، راہ راست سے، صراط مستقیم سے، ہدایت سے ہٹ جاتا ہے اور برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور معاشرے کا چین، سکون، امن سب برباد کر کے ایک حیوان والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ کتنی قسم کی؟ 3 قسم کی۔ ایک مخلوق وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف عقل عطا فرمایا، شہوت عطا نہیں فرمایا۔ دوسری وہ مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے شہوت عطا کیا لیکن عقل عطا نہیں فرمایا۔ اور تیسری وہ مخلوق کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا، عقل کا نور، عقل کا چراغ بھی دیا اور شہوت بھی اس کے اندر رکھ دی۔ تو وہ مخلوق جس کو رب کائنات نے صرف عقل سے نوازا، شہوت نہیں رکھی، وہ فرشتے ہیں، اور جن کو شہوت ملی، عقل نہ ملی، وہ حیوانات ہیں، جانور ہیں۔ اور جس مخلوق کو عقل بھی عطا کی گئی، شہوت بھی رکھی گئی، اس کا نام حضرت انسان ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں چیزیں عطا کر کے بیچ میں کھڑا کر دیا۔ اب اس میں بھی دیکھیے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں عطا کی، اس میں بھی حکمت ہے کہ اگر یہ انسان جو عقل بھی رکھتا ہے، شہوت بھی رکھتا ہے، اگر شہوت کے کہنے پر چلے گا تو پھر جانوروں سے بدتر ہو جائے گا، جانوروں سے بدتر ہو جائے گا، کیونکہ جانور بھی شہوت سے چلتے ہیں۔ اگر یہی انسان عقل کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر ہے کہ یہ جانوروں سے بدتر ہوگا یا فرشتوں سے افضل ہوگا۔ اگر اپنی عقل، اپنی دانش اور اپنے دماغ سے سوچ کر کام کرے گا، عمل کرے گا تو فرشتوں سے افضل، اور اگر اپنی شہوت سے مغلوب ہو کر زندگی گزارے گا تو جانوروں سے بھی برتر ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو 2 چیزیں عطا کی گئی۔ اب جب بندہ اپنی عقل کو لگاتا ہے اور اپنے عقل سے سوچتا ہے تو اس کی عقل ناقص ہے، اس کی عقل ناقص ہے، کیونکہ جب عقل بندہ لگاتا ہے تو صرف عقل ہی سے کام نہیں لیتا بلکہ دوسرے سے مشورہ بھی کرتا ہے۔ بھائی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، پہلے تو اپنے عقل سے سوچا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ بزنس کرنا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں سے مشورہ بھی کرتا ہے کہ میں غلطی تو نہیں کر رہا، کہیں مجھے اس بزنس میں، کاروبار میں نقصان تو نہیں ہوگا، گھاٹا تو نہیں ہوگا، لہٰذا مشورہ کرتا ہے۔ جب وہ مشورہ کرتا ہے اور دوسرا شخص اس کو اطمینان دلاتا ہے کہ ہاں یہ کاروبار صحیح ہے، آپ کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، تو بندہ کرنے لگتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ اس نے اپنے عقل کے بلبوتے پر کاروبار شروع نہیں کیا بلکہ دوسرے سے مشورہ لیا۔ اسی طرح جب بندے نے اپنا معبود بنانا چاہا تو اپنے عقل سے سوچا کہ میرا معبود، میرا رب، میرا اللہ یہ سورج ہو سکتا ہے جو مجھے روشنی دیتا ہے، یہ چاند ہو سکتا ہے جو رات میں چاندنی دیتا ہے، یہ ہوا ہو سکتی ہے جو مجھے زندگی دیتی ہے، یہ پانی میرا معبود ہو سکتا ہے کہ پانی مجھے زندگی دیتی ہے، پانی نہ پیوں تو میں
مر جاؤں. اسی طرح کھانا، اسی طرح ماں، اسی طرح باپ، اسی طرح دنیا کی تمام طاقتیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں، جب بندہ ان کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل کہتی ہے کہ یہ میرا معبود ہوگا. لیکن جس طرح کاروبار کے بارے میں سوچ کر اپنے عقل پر انتظار نہیں کیا اور اپنے عقل میں آنے کی وجہ سے کاروبار شروع نہ کیا بلکہ دوسرے سے پوچھا، دوسرے سے مشورہ لیا، جب دوسرے نے مشورہ دیا تب جا کے کاروبار شروع کیا، تو اب بندہ بھی متذبذب ہو گیا کہ میں کروں تو کیا کروں. عقل تو کہتی ہے سورج کو معبود مانو، عقل تو کہتی ہے چاند کو معبود مانو، عقل تو کہتی ہے ہوا، پانی، آگ کو معبود مانو، اللہ مانو، رب مانو، لیکن کیا میں ان کو مانوں یا نہ مانوں. اب بندہ متذبذب ہو گیا، بندہ بیچ میں آ گیا کہ میں کروں تو کیا کروں، ان کو اپنا رب مانوں یا نہ مانوں. تو اب اس کو مشورے کی حاجت پڑی، مشورے کی ضرورت پڑی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑی. اور رب کو تو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ کو کسی نے تو سنا نہیں. اب ضرورت ایسے شخص کی تھی، جس طرح ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو مشورہ اس سے کرتے ہیں جو وہ کاروبار کر چکا ہوتا ہے، تبھی تو وہ مشورہ دے گا کہ بھائی اس کاروبار میں تمہیں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. مثال کے طور پر ہمیں کوئی کاروبار کھولنا ہے، مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں موبائل کی دکان. اب ہم مشورہ ایسے آدمی سے لے رہے ہیں جو سلائی کا کام کرتا ہے، تو کیا موبائل کی دکان کو وہ مشورہ دے گا؟ وہ تو بھائی سلائی کے کام کا مشورہ تو دے سکتا ہے، لیکن موبائل کی دکان کھولنے یا اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. لہٰذا ایسا شخص اگر مشورہ دے گا تو اس کا مشورہ کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا، فضول ہوگا. اب اگر اللہ ہمارا کون ہے، رب کون ہے، اس کے بارے میں عام لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو تمام لوگوں نے، عام لوگوں نے اللہ کو تو دیکھا نہیں، اللہ کو سنا نہیں، تو یہ کیا مشورہ دیں گے. لہذا ایسے افراد کی ضرورت ہمیں محسوس ہوئی کہ ہم اللہ کو ماننے، اپنا معبود بنانے کے لیے اس سے مشورہ کریں، اس سے پوچھیں جو رب کو دیکھا ہو یا رب کو سنا ہو. تو ایسا شخص اور ایسی ذات انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے. تو جب نبی سے ہم نے پوچھا کہ اے نبی ہمارا رب کون ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، یہ بت ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تمہارا رب وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. تو نبی بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، کس کو معبود بنانا ہے. پھر نبی ایک ضابطۂ حیات دیتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور انداز دیتا ہے کہ تمہیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے. اسی کو رب کائنات نے فرمایا کہ انبیاء آتے اس لیے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں بتائیں. پھر وہ نبی کہتا ہے دیکھو سورج کو دیکھو، یہ روشنی دیتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کو غروب ہونا پڑتا ہے اور یہ تمہیں اندھیرا دے کر چلا جاتا ہے. اگر یہ تمہارا معبود ہوتا تو اندھیرا کیوں دیا؟ چاند ایک وقت تک آسمان میں ٹمٹماتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بھی غائب ہو جاتا ہے، یہ بھی غائب ہوتا ہے. اگر تمہارا رب ہوتا تو وہ غائب نہ ہوتا. تو یہ سورج دن میں فائدہ دے گا، رات میں فائدہ تمہیں دے نہیں سکتا. یہ چاند رات میں فائدہ دے گا، دن میں فائدہ دے نہیں سکتا. یہ ہوا جب تک تم زندہ ہو آپ کو فائدہ دے گی، یہ پانی جب تک تم زندہ ہو آپ کو فائدہ دے گی، لیکن مرنے کے بعد یہ پانی، یہ ہوا آپ کو فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی نا. لہذا تمہارا معبود ایسا معبود ہونا چاہیے جو رات میں بھی فائدہ دے، دن میں بھی فائدہ دے، زندگی میں بھی فائدہ دے، مرنے کے بعد بھی فائدہ دے. اور وہ رب کائنات کی ذات ہے کہ بندہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی روح نہیں پھونکی گئی یا روح پھونک دی گئی، ماں کے پیٹ میں بھی روزی پہنچا رہا ہے. جب بندہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تب بھی روزی پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے کہ بندہ
کائنات اس پر احسان کر رہا ہوتا ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے اور چونٹ دلانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ بندو تم اپنے رب سے کیوں پچھڑے پچھڑے پھرتے ہو؟ تمہارا رب تمہارے مرنے کے بعد تمہاری عزت تمہاری تکریم کا لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ بندہ گناہ گار ہے، 60 سال کی زندگی تھی، 60 سال کی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، مسلمان تھا، ایک نماز نہیں پڑھی۔ رب نے فرمایا روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، رب کے فرمان کو نہیں مانتا تھا۔ اب ایسا شخص جو ہماری نافرمانی کرتا ہو، ہم کو نہ مانتا ہو، مرنے کے بعد اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے نا، نہیں ہوتے نا، یہی ہے نا عمل۔ لیکن رب کائنات کا کرم دیکھو، علماء فرماتے ہیں بندہ مر گیا، رب تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی اور رحمت کا کیسا رشتہ استوار فرماتا ہے کہ رب کائنات لوگوں کو حکم دیا کہ بندو یہ میرا شاہکار ہے، یہ میرے آدم کی اولاد ہے، یہ مر گیا ہے، میری نافرمانی کرتا تھا لیکن پھر بھی اس کو غسل دو۔ اگر کوئی نافرمان مر جاتا ہے تو کھٹے میں ڈال آتے ہیں بغیر غسل بغیر کفن کے، لیکن ہمارا رب کتنا مہربان، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے رشتہ داروں کو کہہ رہا ہے کہ اس کو غسل دو۔ اچھا اگر کسی مسلمان نے غسل نہ دیا تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ جن تک اس کے مرنے کی خبر پہنچی اور انہوں نے اس کو غسل نہ دیا تمام گناہ گار ہوں گے۔ رب کائنات نے سزا بھی مقرر کر دی کہ اگر اس کو غسل نہیں دو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ ہم نے اتنی نافرمانی کی، ہم تو غسل دینے کے قابل نہیں تھے، لیکن رب نے ہمارا کتنا احترام فرمایا، کتنی عزت فرمائی کہ لوگوں کو غسل دینے کا حکم دیا۔ اگر لوگ غسل نہ دیں تو ان کو گناہ گار بھی ٹھہرایا۔ اچھا اس کو کفن دو، لباس دو۔ اچھا پھر علماء فرماتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، یہ میرا شاہکار ہے، یہ میرا بندہ ہے، اگرچہ نافرمانی کرنے والا تھا لیکن یہ میرا شاہکار ہے، اس کو تیزی سے لے کے مت جانا، دھیرے دھیرے چلو کہیں اس کو دھکا نہ لگ جائے۔ پیارے اسلام بھائیو اپنے رب کی کرم نوازی کو دیکھیے کہ مردہ مر گیا، بندہ مر گیا، نافرمانی کرنے والا تھا، نافرمان تھا، ایک وقت بھی رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے والا نہیں تھا، لیکن مرنے جب تک زندہ تھا تب تک رب روزی دیتا رہا، مرنے کے بعد بھی کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اچھا جب نماز جنازہ کی بات آئی تو آپ دیکھتے ہیں اور ابھی دیکھ لیں گے کہ امام آگے رہے گا، مقتدی پیچھے رہیں گے۔ اگر مقتدی امام سے آگے ہو جاتا ہے اس مقتدی کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی امام سے آگے ہو جائے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ رب کائنات کی کرم نوازی دیکھو کہ اس بندے کی وفات کے بعد کتنا پروٹوکول اس بندے کو ادا کیا گیا کہ امام کعبہ بھی ہے تو مردہ سامنے رہے گا، امام پیچھے رہے گا۔ اگر امام مردے سے آگے ہو جائے گا نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ادھر مقتدی امام سے آگے ہو جائے مقتدی کی نماز نہیں، اور ادھر امام مردے سے آگے بڑھ جائے امام کی نماز نہیں ہوگی۔ کتنی عزت کتنی تکریم پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، رب کائنات نے ہم کو مرنے کے بعد بھی عطا کیا۔ یہ ہے ہمارا رب، یہ بت، یہ سورج، یہ چاند ہمیں دن میں روشنی دے سکتے ہیں، رات میں فائدہ دے سکتے ہیں، زندگی میں فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد نہیں۔ ہمارا رب وہ ہے جو دن میں بھی فائدہ دیتا ہے، رات میں بھی فائدہ دیتا ہے، زندگی میں بھی دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی دیتا ہے۔ ایسا ہمارا رب ہے اور نبی اسی رب، اسی معبود، اسی اللہ کو بتانے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی آتے ہیں اور نبی کی ضرورت ہوتی ہے، نبی کی ہمیں ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بغیر نبی کے بھی ہدایت دے سکتا تھا، لیکن قرآن عظیم میں ہے کہ بندوں کی شان نہیں کہ وہ رب سے کلام کرے۔ دیکھو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی شان نہیں کہ بندوں سے کلام کرے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا کیا گیا کہ بندوں کی شان نہیں، یعنی ہماری رسائی ہی نہیں رب تعالیٰ سے ہم کلام کریں۔
ہماری پہنچ ہی نہیں، ہم ناقص ہیں، ہمارا رب اعلیٰ ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ تم لوگ رب کو دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھیں رب کا ادراک نہیں کر سکتی، رب کو دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ تمہارے آنکھوں میں وہ قوت، وہ طاقت ہے ہی نہیں کہ جو رب کے جلووں کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی آرزو کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی کوہ طور پر فرمایا، کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گش کھا کر زمین پہ تشریف لے آئے۔ تو رب کے یہ جلوے ہیں، رب کی یہ تجلیات ہیں، تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، بس ہم اس کو مان سکتے ہیں، ہم اس کو مان سکتے، تو اس لیے نبی آتے ہیں۔ اچھا، اگلا پوائنٹ ہے کہ اب کوئی نبی کیوں نہیں آ رہا؟ 1400 سال گزر گئے، ہمارے نبی آئے تھے، اب کوئی نبی نہیں آ رہا، کیا آپ لوگ گمراہ نہیں ہو رہے؟ اب لوگ راہ راست سے بھٹک نہیں رہے؟ بہت سارے بھٹک رہے ہیں۔ اس کا جواب علماء نے فرمایا کہ جو پہلے انبیاء آتے تھے وہ ایک زمانے کے لیے آتے تھے، ایک وقت کے لیے آتے تھے، ایک خطے کے لیے آتے تھے، ایک علاقے یا ایک شہر یا ایک ملک کے لیے آتے تھے، لیکن رب کائنات نے مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کو لامحدود فرما دیا کہ ہمارے نبی کی نبوت کی آمد تک رہے گی، اور صرف انسانوں میں نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ہمارے نبی کی نبوت ہے۔ تو جب ہمارے نبی کی نبوت کی آمد تک ہے تو اب دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی تمام زمین والوں کے نبی ہیں، تو کسی ملک کے لیے اب کوئی نبی کی ضرورت نہ رہی، اس وجہ سے اب کوئی نبی نہیں آتے۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کے، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے